Assalamualaikum viewers, आप मुझे जानते हैं। आई एम अ टीचर, मूवी डायरेक्टर एंड यूट्यूबर। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक। सदाकत मीन्स सच बोलना। अल्लाह के नबी और रसूल सच्चे इंसान होते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में हमेशा सच बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई यानी सदाकत के दुश्मन भी कायल थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सच बोलने वाला कहा करते थे। हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से परहेज़ करना चाहिए। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में भी कभी झूठ नहीं बोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी सच बोलने की तलकीन क्या करते थे। झूठ हर वक्त नहीं बोलना चाहिए। झूठ उस वक्त जायज़ होता है जब किसी की जान बचाना हो तो उस वक्त बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर झूठ बिला वजह का नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे मज़हब में भी मना किया गया। अमानत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम काम दयानतदारी से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी का आलम ये था कि दुश्मन भी अपनी कीमती चीज़ें अमानतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाया करते थे और इसी वजह से मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा करते थे। हुस्ने मामलात यानी बर्ताव सलूक। मामला से मुराद दूसरे इंसानों के साथ रखा जाने वाला बर्ताव है और हुस्ने मामलात अच्छे बर्ताव को कहा जाता है। हम अपने घर में, घर से बाहर, स्कूल या मदरसे में, बाज़ार में या सफ़र के दौरान दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं। इन तमाम मामलात में अगर हम खुश अखलाक़ी, दयानतदारी और मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हैं तो ये बातें हुस्ने मामलात में आती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब में कई बुराइयां आम थी। लोग एक दूसरे का माल खा जाते थे, ताकतवर कमज़ोर को दबा लेता था, आका ग़ुलामों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था, माँ बाप की नाफरमानी की जाती थी और बुराई को बुराई नहीं समझा जाता था। मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त भी ऐसे इखलाक का मुज़ाहरा किया जो पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, बड़ों, ग़ुलामों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ नहायत मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करते थे। हत्ता कि अपने जानी दुश्मन के साथ भी रहम दिली का मुज़ाहरा करते थे। किसी का दिल नहीं दुखाते थे बल्कि हर एक की दिलजोई फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिली का पेकर थे और जानवरों की तकलीफ़ देखकर भी परेशान हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को ताकीद फरमाते थे कि वो इंसानों और जानवरों के मामले में रहम दिली का मुज़ाहरा करें। एक मर्तबा एक शख्स अपने ग़ुलाम को मार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना किया। वो बोला, ये मेरा नौकर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे क्या मतलब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तो वापस आ गए मगर सारी रात बेचैन रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही इस ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई और तंग किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इन्हें बल्कि अपनी जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अफ़ू दरगुज़र
رواداری اور رحم دلی کا مثالی نمونہ تھی۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے، مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ایک بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ سارے کا سارا کوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیتی تھی۔ ایک روز اس نے جب ایسا نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی اور وہ اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اسے ہر حالت میں پورا کرتے تھے۔ سخاوت اور فیاضی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ رواداری کے لغوی معنی ہے کسی کا لحاظ کرنا، دوسروں کے انداز اور باتوں کو زبردستی برداشت کرنا، کسی کی رعایت کرنا۔ رواداری کا ایک اور مفہوم معافی کے معنی بھی لیا جاتا ہے۔ میں اپنا گلاس لگاؤں، مجھے نظر نہیں آتا قریب کا، تو یہ مجھے لگانا پڑے گا۔ رواداری کا ایک اور مفہوم معافی کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں رواداری اور درگزر عام ہوتا ہے وہ معاشرہ پرامن اور پرسکون ہوتا ہے۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ان میں لحاظ اور مروت کے جذبات پائے جاتے ہیں اور معاشرہ مثالی بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف زیادتی کرنے والوں کو بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ذیل میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کے چند واقعات پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ایک کافر وہاں پہنچ گیا اور تلوار سونت کر کہنے لگا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، مجھے میرا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ یہ سن کر اس کافر کے حوصلے پست ہو گئے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی اور کافر سے فرمایا، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ کافر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھ کر اسلام لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا، میں کلمہ تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی جنگ کروں گا اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ روایت یہ ہے کہ جب وہ کافر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، میں ایک بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ خیبر کی ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں اس نے زہر ملا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کھانا ہی شروع کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک دیا اور فرمایا، یہ گوشت زہریلا ہے۔ گوشت لانے والی یہودی عورت کو بلا کر جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بہانہ بنایا کہ میں نے سنا تھا کہ زہر پیغمبر پر اثر نہیں کرتا، لہٰذا میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینا چاہتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس سے کوئی باز پرس بھی نہیں کی۔ پیارے بچوں، سن 8 ہجری رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ کوئی شخص مکہ کے کسی آدمی پر ہاتھ نہ اٹھائے، حالانکہ مکہ والوں میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جنہوں نے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چاہتے تو ان سے تمام مظالم کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سر جھکائے آ رہے ہیں اور یہ قرآنی آیت پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ بتا دے رہی ہوں۔ حق آیا، باطل جھوٹ مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 81۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم دیا۔ مکہ کے تمام سردار خانہ کعبہ کے سامنے اکٹھے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیا سوچ رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ یہ سوال ان لوگوں سے کیا گیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حد سے زیادہ ستایا تھا۔ شرم سے ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے صادق سچے امین، امانتیں لوٹا دینے والے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ رحم دل اور مہربانی کرنے والا پایا۔ آج بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یہ میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ رواداری کی ایسی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے اپنے جانی دشمنوں کو اس وقت معاف کر دیا جب وہ ان سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی میں ہمیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہو۔ آج کل کے مسلمان یہ بات سن لیں، اپنے آپ کو برتر ثابت نہیں کیا کریں۔ یہ ہمارے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو آپ لوگ اس پر عمل کیجیے۔ دوسروں سے برتر بننے کی کوشش نہ کریں۔ سب انسان برابر ہیں، اس لیے سب کی عزت کریں۔ اب بات کریں گے صبر و تحمل۔ صبر اور تحمل انسانوں کے لیے مفید اور بہترین صفت ہے۔ اپنے مزاج اور پسند کے خلاف کسی بھی بات کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لینا اور اس پر اف تک نہ کہنا صبر کہلاتا ہے، اور کسی فرد کی جانب سے کی جانے والی زیادتی برداشت کر لینا اور زیادتی پر درگزر کرنا تحمل کہلاتا ہے۔ صبر و تحمل انبیاء کرام علیہ السلام کی نمایاں صفت ہے۔ صبر و تحمل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ کفار مکہ نے اعلان نبوت کے بعد آپ کو جو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف برداشت کیا بلکہ کسی سے بدلہ بھی نہ لیا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کرنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف بھی نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے مٹی جھاڑی اور سر دھلاتے ہوئے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی مت رو، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ ایک مرتبہ تو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا اور کبھی نے بدوا نہ دی۔ حالانکہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو ان مشرکوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ حسن معاشرت کے لغوی معنی خوبی اور محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے کے ہیں۔ معاشرہ انسانوں کے ملنے جلنے سے تشکیل پاتا ہے، لہٰذا انسانوں کے رویے معاشرے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ حجر اسود
नस्ब करने के मौके पर कबीलों के सरदारों में झगड़ा होने लगा था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत और तदबीर से लड़ाई टल गई और सब मुतमईन भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मिलने जुलने वालों से नहायत मुशफ़क़ाना बर्ताव करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ ना सिर्फ गुफ्तगू में शरीक होते थे बल्कि शाइस्ता मिजाज भी फरमाया करते थे। छोटे बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास उन्स था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इनके साथ खेलते थे बल्कि इन्हें गोद में बिठाकर इनसे शफ़क़त का बर्ताव फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मालदार, गरीब, आज़ाद, ग़ुलाम, लोंडी हर एक की दावत खुश दिली के साथ कबूल फरमाते थे। मरीज़ों की अयादत करने ज़रूर जाते थे, चाहे इसके लिए दूर ही जाना पड़े। प्यारे बच्चों, ये बात भी याद रखिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों यानी मुसलमानों के साथ शफ़ीक़ व मेहरबान थे बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके साथ भी इनका रवैया बहुत अच्छा था। एक काफिर औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका करती थी, एक दिन नज़र ना आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खैरियत की फ़िक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में मालूम किया। जब ये पता चला कि वो बीमार है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अयादत को तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक देखकर वो औरत मुसलमान हो गई। इसी तरह एक यहूदी लड़का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी करता था, बीमार पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अयादत के लिए भी इसके घर तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अच्छी माशरत का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कमतर नहीं समझते थे, गरीब और बेसहारा लोगों की मदद फरमाते थे और इनके काम काज भी कर दिया करते थे। अजीज़ व अकारब की इज़्ज़त करते और किसी से मिलते तो सलाम में पहल करते थे। मुसाफे के दौरान जब तक दूसरा शख्स आपका हाथ नहीं छोड़ता था, आप भी हाथ नहीं छुड़ाते थे। किसी की बात नहीं काटते थे। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता और वो रुक जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुक जाते और इस वक्त तक ना जाते जब तक आने वाला खुद ना चला जाता। अपने मामलात में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा करते थे। कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते बल्कि माफ़ कर देते थे। इख़लाक़ व आदाब, अच्छे ताल्लुकात। हमें अपने साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए क्योंकि यही लोग दुख सुख में हमारे काम आते हैं। अच्छे ताल्लुकात से मुराद ये है कि इनको किसी छोटे बड़े काम में मदद की ज़रूरत हो तो हम इन लोगों के काम आने के लिए तैयार हों। इसी तरह ये लोग हमारी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हों। आपस में सलाम करने से, एक दूसरे की इज़्ज़त करने से और एक दूसरे का ख्याल रखने से अच्छे ताल्लुकात पैदा होते हैं। बहन भाई, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। रिश्तेदार, बहन भाई, पड़ोसी, हम जमात और हम सफ़र हमारे साथी होते हैं। साथी से मुराद वो तमाम लोग हैं जिनके साथ हम थोड़ा या बहुत वक्त गुजारते हैं। इन साथियों में ज़्यादा हक़ हमारे रिश्तेदारों का है। इनमें वालिदैन, शरीक हयात, भाई बहन और औलाद हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। हमें उनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए। अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए और इनकी खिदमत करनी चाहिए। बड़े बहन भाइयों का अदब करना चाहिए और छोटे बहन भाइयों से शफ़क़त का रवैया रखना चाहिए। पड़ोसी भी हमारे साथी होते हैं। इस्लाम में पड़ोसियों का ख्याल रखने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है क्योंकि जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो पड़ोसी ही सबसे पहले हमारी मदद के लिए आते हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मुसलमान नहीं जो ख़ुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। हम जमात और उस्ताद भी हमारे साथी होते हैं। हमें अपने उस्तादों का भी अदब करना चाहिए क्योंकि इनका दर्जा माँ बाप के बराबर होता है। हम जमात बहन भाइयों की तरह होते हैं। इनके साथ प्यार और मोहब्बत और एहतराम के साथ
پیش آنا چاہیے۔ دوران سفر دوسرے مسافروں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف یا دل آزاری کا باعث بنے۔ نیک اور شریف لوگوں سے سارے لوگ خوش رہتے ہیں اور ان سے ملنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ایک شریف شخص کے اخلاق و آداب بھی مثالی ہوتے ہیں۔ اچھے بااخلاق لوگوں کی ایک بنیادی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر ہم کوشش کریں تو ہمارے اخلاق و آداب بھی مثالی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بھی بس بتائیے گا کیسا لگا میرا یہ ویڈیو۔ یہ میں نے بتایا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار بتایا، تو ہم مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق چلنا چاہیے، اور جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں ان کو بالکل جادو ٹونا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں رہتے۔ تو کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، سارے انسانوں کا، سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھیں تاکہ ہم بھی عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں۔ گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، گناہ سے کوشش کریں آپ لوگ اپنے آپ کو بچائیں، بس میں یہی کہوں گی۔ اور آخر میں وہی بات کرتی ہوں، سارے انسانوں کا، سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھیں، سب کو کھانے پینے کا، سب کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔